سائبر سیکیورٹی اور سائبر ڈیفنس میں طاقتور ہو جائے. دس از دیٹ کائنڈ آف اے نیش. مثال کے طور پر پاکستان کو کنونشنل وارفیئر کے اندر پاکستان کو اتنا ریسورس نہیں تھا تو کرے، تو پاکستان نے ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنایا. ٹھیک ہے جی، کم خرچ، مگر فائدہ یہ ہوا آپ کا انٹلیکٹ کام آیا، آؤٹ اسٹینڈنگ کام آپ نے کیا، مگر فائدہ یہ ہوا کہ 40-50 سال کی کنونشنل ہیجمنی آف انڈیا کو آپ نے ایک انٹلیکچوئل پروڈکٹ سے کاؤنٹر کر لیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایسے ہی سائبر ڈیفنس اینڈ سائبر سیکیورٹی از ایز بگ ایز انٹلیکچوئل پروڈکٹ. کسی کو کوئی شبہ ہو تو اپنے نالج کو بڑھا دے. واٹ از ہیپننگ ان یوکرین اس کو سمجھ لے تھوڑا بہت کہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے دنیا کا آپ کو پیرالائز کرنے کا، یا آپ کے پوٹینشیل بن سکتا ہے دنیا کو پیرالائز کرنے کا. تو I will take you through so many ideas which are propping up in my mind, but I will take you through August 22 کے اندر ایک رپورٹ پبلش ہوئی سائبر رینکنگ آف کنٹریز. پاکستان کا نام نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے کنٹری، ایران اس میں ہے، نارتھ کوریا اس میں ہے، یوکرین تو ظاہر ہے آف کورس اس میں ہے، انڈیا اس میں ہے، پاکستان واز مسنگ. سو میں نے کیا کیا، اچھا سب سے بڑا بیریئر جو ہے نا وہ آپ سب لوگوں نے ذکر کر دیا. یہ جو میرے سفید بال ہوئے نا کچھ، اچھا اس کے ساتھ ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے جو بریک لگانے کو کہتا ہے ہر چیز پر. جو نئی چیز ہے وہ میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنی. میرا اتنا پختہ دماغ ہو گیا کہ میں نہیں چینج ہوں گا. اچھا دیٹ از دا بگیسٹ بیریئر. اینڈ آئی ہیو سجیسٹڈ 3 books, not for you because you are aware, for the people, the decision makers. 3 books میں نے سجیسٹ کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ایک عظیم اظہر صاحب کی ہے جو پاکستانی UK نیشنل بانڈ ٹو پاکستانی پیرنٹس. اس نے ایکسپونینشیل کے نام سے کتاب چھاپی. ایرک شمٹ کا آپ نے نام لیا، یو ریمبر آر انٹریکشن، 2010-11 کی ہوگی. ایرک شمٹ اور ہنری کسنجر نے ایک کتاب لکھی ہے اور پیٹر ڈائمینڈس نے لکھی. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو اندازہ ہو کہ یہ اتنی ٹرین تیزی سے گزر رہی ہے، اس پہ چڑھ جاؤ. اچھا اب آپ پالیسی میکنگ کا آپ ذکر کرتے ہیں، کئی سال ہم پالیسی میکنگ میں گزار دیتے ہیں. اینڈ آئی ایم سو شیور کہ IT کی پالیسی میکنگ میں یہاں سے بندوں کو چوز کروں اینڈ ود ان 3 months there will be a policy. یہ کیا بات کہ جناب کئی سال لگ جاتے ہیں پالیسی بنانے. دنیا تیزی سے بھاگ رہی ہے، ہم پالیسی بناتے ہیں. اچھا 4 سال لگ گئے پالیسی بنانے میں، نئی گورنمنٹ آئی، اس نے کہا کہ یار یہ تو پرانی ہو گئی پالیسی، دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں پالیسی بنانے کی. دس از اے سائیکل وچ آئی ایم گوئنگ تھرو اینڈ آئی سی اٹ. اچھا میں آپ کے سامنے یہ جو گیپ ہے نا اس کی فکر زیادہ کروں، آپ کو انفارمیشن وہ دینا بیکار ہے جو آپ آلریڈی جانتے ہیں. یہ دوسرے جو لے سرکلز ہیں ان کے اندر میں بہت ساری باتیں کر لیتا ہوں اور وہاں افلاطون نظر آتا ہوں جو ہوں نہیں ہے. تو آپ کے سامنے تو حقیقت کھل جائے گی کہ مجھے کتنا علم ہے. تو لہٰذا میں آپ سے بات کروں کہ جہاں پر یہ جو رکاوٹ ہے یہ کہاں پر ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں کہاں پر ہے. آئیڈیاز کے معاملے میں، انٹلیکٹ کے بارے میں پاکستانی مائنڈ از ایز بریلینٹ ایز اینی ادر مائنڈ. کیپ دیٹ. صرف انفارمیشن ڈیٹا ریسورس کی بات ہے، ڈیٹا ریسورس آپ کے پاس آ جائے تو یو آر ایز بریلینٹ. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہاں سیٹ بیکس ہوتا ہے اور کتنے بڑے بڑے سیٹ بیکس ہوتے ہیں. یو ہرڈ آف کوانٹم کمپیوٹنگ آف کورس. وین بل گیٹس صاحب کیم ہیئر ٹو پاکستان تو میں نے ان سے بات یہ کی کہ میں نے ان سے کہا کہ ڈیٹا اتنا ہے کہ اس وقت نہ ہیومن ریسورس ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، ہے نہیں دنیا کے پاس جتنا ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے اور جتنا بن رہا ہے، نہ کمپیوٹنگ ریسورس اتنی ہے کہ اس کو ہینڈل کریں. البتہ سٹوریج ریسورس جو ہے از ٹیکن اوور، تو سٹوریج ریسورس بہت ہے، اسٹور کرتے رہیں گے آپ یہ ڈیٹا انٹل پیپل کم اراؤنڈ. اچھا کیا ضرورت کتنی ہے لوگوں کی؟ 80 ملین پیپل آر اونلی ریکوائرڈ ان دا سائبر فیلڈ. 80 ملین، 8 کروڑ کہاں ہیں دنیا کے پاس؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب دیٹ فیلڈ ول بی فرٹائل فار دا نیکسٹ 10-15 ایئرز. اتنی ضرورت ہے اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کا بھی عجیب حال ہے کہ آپ اتنے ہر جگہ بریک لگائے ہوا ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اتنی بڑی ریسورس کی ضرورت ہے تو پرابلم پھر کہاں پر ہے؟ پرابلم یہ کہ ہم ریسورس نہیں بڑھا رہے اپنی. آپ کو معلوم ہے سائبر ورلڈ کے اندر there are only 51%, and these stats are definitely right. 51% people don't have a degree. یہاں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈگری کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لوگ آ کر IT سیکٹر میں ڈائسپورا کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں 4 سال کا گریجویٹ نہیں چاہیے، ہمیں 2 سال کا گریجویٹ دے دو.
یہاں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اسی پہ لگا ہوا ہے 4 سال چاہیے. میں ان سے کہہ رہا ہوں 2 سال. ایسوسیٹ ڈگری کی 2 سال کی رکھ لی, مگر یونیورسٹیز کو منع کر دیا کہ یو کین ناٹ پروڈیوس این ایسوسیٹ ڈگری پرسن. کیا بات ہے یار. انہوں نے کہا تمہارے ایفیلیٹڈ کالجز پروڈیوس کریں گے, یونیورسٹی نہیں پروڈیوس کرے گی. عجیب لاک جام, ہر جگہ بریک لگنا. یہ جو ہے نا, یہ جو سفید بال جب ہوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہارمون بریک کا جو سیکریٹ ہوتا ہے تو وہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کوانٹم کمپیوٹنگ کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا. تو گوگل 53 کیوبٹ کمپیوٹر جو انہوں نے 2018 میں کب شروع کیا, یو نو اٹس این انٹینگلمنٹ آف پارٹیکلس اینڈ سپر پوزیشن, جیسی وجہ سے کوانٹم کمپیوٹنگ ہو جاتی ہے. اس کی باریکیاں آپ لوگ جانتے ہیں. اچھا, انہوں نے 2019 میں یہ کہا کہ وی سالوڈ اے پرابلم وچ اے سپر کمپیوٹر ووڈ ہیو ٹیکن 10,000 ایئرز اینڈ وی ڈیڈ اٹ ان 300 سیکنڈس, 298 سیکنڈس. اتنا بڑا کلیم کیا انہوں نے. دنیا نے اگری کیا کہ یہ IBM نے چیلنج کیا, مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سپر کمپیوٹر اس کو کر لیتا, مگر پھر بھی بہت ٹائم لگتا. تو میں نے یہ سوچا کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کے حوالے سے دس از انٹلیکچوئل ایکسرسائز نا, تو یہاں پاکستان کے اندر ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا جائے کوانٹم کمپیوٹنگ. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ویئر تھنگس فیل ڈسپائٹ آئی بینگ دا نان ایگزیکٹو پریسیڈنٹ, بٹ ایٹ لیسٹ کم سے کم لوگوں کو گائیڈ کر کے اور دروازہ کھولنے کا تو سکھاؤں. تو میں نے کوانٹم ایڈوائزری بورڈ کے پاکستان کے ڈائسپورا کی لسٹیں تیار کرائیں. کوئی وی فاؤنڈ ہارڈلی اباؤٹ 10 or 15 پیپل کہ کوانٹم ایڈوائزری لیٹ اسٹیپ ان ٹو اسٹارٹ تھنکنگ بنے گا جو ہوگا. ہوا کیا, یہ ہماری پرانی بات ہے نا, 1.5-2 سال ہو گئے اس بات کو. اچھا جی, گھومتے ہی رہا جناب, یہ فائل یہاں جا رہا ہے, فائل وہاں سے وہاں جا رہا ہے, فائل وہاں سے وہاں جا رہا ہے. عجیب معاملہ ہے یار, نہیں ہوا. اچھا, پھر میں کیا پڑھتا ہوں دس ایئر 3 months ago, یہ پڑھتا ہوں کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اٹس این ایکسپونینشیل گروتھ, کہ 53 کیوبٹ کا کمپیوٹر اگر 54 کیوبٹ کا آ جائے تو اٹ ول ڈبل دی ایفیشنسی آف 53. اس حساب سے آپ سوچیں. تو اس سال جنوری میں زاناڈو کمپنی ہے کینیڈا کی, اس نے یہ کلیم کیا کہ بوریالس چپ, یہ سائیکومور چپ تھا, بوریالس چپ کے ساتھ انہوں نے 219 کیوبٹ کا کمپیوٹر بنایا. کتنا کوانٹم جمپ وہاں بھی. اچھا, وہ کمپیوٹر بنایا, مگر جو تکلیف دہ کیفیت تھی وہ یہ تھی, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے وہ پرابلم سالو کیا جو 9,000 ایئرز سارے سپر کمپیوٹرز کو ملا کر بھی رکھ لیں تو 9,000 ایئرز میں ہوگا, وچ وی سالوڈ ان 53 مائکرو سیکنڈز اور سم تھنگ. اچھا, اتنی بڑی جمپ ہے. تو مستقبل کی کمپیوٹنگ یہ پڑھنا کیا, تکلیف دہ کیفیت یہ ہے کہ ہمارا آئیڈیا 1.5-2 سال پرانا کہ ہم کوانٹم ایڈوائزری بورڈ بنائیں جو رول رہا ہے ابھی تک ہے نا. پھر رجیم چینج ہو گئی, اس میں گھوم رہا ہے, پک رہا ہے نا. پک کر وہ زیادہ پک جائے گا تو جلنے کی بو آئے گی, پھر وہ ہانڈی نہیں تیار ہوگی. دوسرے آئیں گے وہ کہیں گے اسی پر روتے رہیں گے جیسے میں رو رہا ہوں نا, تو جلنے کی بو یہی ہوتی ہے کہ جی پچھلا اتنا ہوا, اتنا خراب ہوا. تو اس میں پڑھا یہ کہ انڈیا نے ریکویسٹ کی زاناڈو کے ساتھ, اینڈ IIT انڈیا کے 3 ایڈوائزرز ان کے ساتھ صرف لگ گئے. کتنا نقصان میرے ملک کا, اونلی بیکاز the leadership is not recognizing, the decision makers are not recognizing کہ change has to happen. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لہٰذا سب سے بڑا یہ جو آپ نے ساری باتیں کی, یہ تو یعنی آج خود جانتے ہیں بلال صاحب کہ اس سے کہیں زیادہ آپ سروس ڈیلیوری کر سکتے ہیں. جو ٹرانسپیرنسی پاکستان میں کریٹ ہو سکتی ہے ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے, جو عورتوں کو آپ اوپننگ دے سکتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے تم کام کر لو, جو میڈیسن میں اپارچونیٹیز ہیں آؤٹ ریچ کی, جو ہر ایک سیکٹر میں پیچھے پڑا رہتا ہوں. مینٹل ہیلتھ کے اندر میں انکریج کر رہا ہوں کہ چیٹ باٹس کے ذریعے 24% آف دا پیپل آف پاکستان آر انڈر مینٹل اسٹریس ٹوڈے. 24% از ناٹ اے اسمال فگر. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں, ریلیکسن 60 to 80% آف کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر مینٹل اسٹریس. تو لہٰذا اینڈ ہاؤ مینی ڈاکٹرز, ویری فیو. تو میں انکریج کر رہا ہوں کہ چیٹ باٹ ایک گورنمنٹ بنا کر چیٹ باٹ کے اعتبار سے کم انفارمیشن تو ریلیز کرے نا چیٹ باٹس کے ذریعے. تو دیر از سو مچ یو کین ڈو ان دا. پاکستان کین ناٹ افورڈ ہیلتھ کیوریٹو ٹریٹمنٹ, اٹ کین افورڈ پریونشن اینڈ انفارمیشن جو آپ لوگ ملٹیپلائی کرتے ہیں ہر ایریا کے اندر. میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے کیا مس آؤٹ کیا اور میں کیا تلاش کر رہا ہوں. ورچوئل ریالٹی میں نے مس کی کیونکہ میں نے ویڈیو گیمز کم کھیلے. اب آگمنٹڈ ریالٹی کے ساتھ مے بی یو نو
گوگل کو آگمنٹڈ ریالٹی گاگلز کے لیے کئی بلین ڈالرز کا ڈارپا نے, ڈیفنس ایڈوانس پروجیکٹ ریسرچ ایجنسی نے کانٹریکٹ دیا ہے. آگمنٹڈ ریالٹی کا مطلب ہر یو ایس سولجر جو ہے وہ جب گاگلز پہنے گا تو ہر شکل کے اوپر وہ آ جائے گا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. مثال کے طور پر یو نو پبلک ڈزنٹ نو, لہٰذا دیوار کے پیچھے کیا ہے, ادھر کیا ہے, ادھر کیا ہے. تو یہ اس ایریا کو میں نے مس کر دیا. تو میں نے سوچا یار یہ اتنی بڑی چیز ہے اور یہ فیوچر از آگمنٹڈ ریالٹی ان آل ریسپیکٹس. تو میں نے Quest 2, سم آف یو نو, میٹا کا ایک پلیٹ فارم ہے جی, تو Quest 2 خریدا ہے, مگر یہ آپ لوگ سیاسی چین لینے دیں گے تو میں اس کے اوپر کام کروں گا. تو I am fascinated by your field. I can't say much more about it, but I have looked at the fact کہ کہاں پر گڑبڑ ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ کے سمع خراشی ہوگی کہ آپ کے سامنے وہی مثال دوں جو میں اور جگہوں پر دیتا رہا ہوں کہ لیتھوینیا ایسٹونیا ایک وقت پر آزاد ہوئے. فن لینڈ نے لیتھوینیا اور ایسٹونیا سے یہ کہا کہ ہمارا اینالاگ PAB ایک سسٹم ہے, ہم تم کو دیتے ہیں مفت دونوں کو. تو لیتھوینیا ایکسیپٹڈ دیٹ, ایسٹونیا ریفیوز دیٹ. انہوں نے کہا جی ہم ڈیجیٹل جائیں گے. اینڈ وہ لیڈرشپ ہے ایسٹونین لیڈرشپ جو اس وقت سب سے بڑا فٹ پرنٹ جو ہے وہ IT کے اندر پر کیپٹا وہ ایسٹونیا کا ہے, اونلی بیکاز دا لیڈرشپ ریکگنائزز دیٹ. اگر لیڈرشپ ریکگنائز نہیں کرے گی تو سارے معاملات رکیں گے. آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے ڈیجیٹائزیشن آف دا پارلیمنٹ کے اوپر محنت کرنی شروع کی, کوشش کی, تو جو چیئرمین سینیٹ اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہماری بہت سیکیور سچویشن ہے, ہم اپنا کلاؤڈ بنائیں گے. میں نے کہا بھول جاؤ یار, نہیں ایک جی پاکستان کا اپنا کلاؤڈ سسٹم بھی ہے اس میں دیں گے. میں نے کہا بھول جاؤ. تو ہے NITB والوں کا, آپ ہی کا ہے, یہ PIT بھی ہے, NITB. تو میں نے کہا بھول جاؤ یار ہے. تو پھر گورنمنٹ کی پالیسی بنتے بنتے بھی 2 سال لگے. کلاؤڈ کی پالیسی جب بن گئی تو میں نے کہا کہ اس معاملے کو چلاؤ, فائل کو روکنا نہیں ہے. تو فار 1 year آئی اگریڈ آن دیٹ کہ تم اپنا کلاؤڈ بناؤ, کیونکہ اگر آپ نے وہیں فائل پر آبجیکشن کر دیا وہیں رک جائے گا. تو میں نے کہا چلو, میں نے سوچا یہ کہ اللہ تعالیٰ پالیسی بن جائے گی 1 سال میں تو پھر وہ موو کر جائیں گے. تو وہ ساری چیزیں سلو ڈاؤن. آئی وانٹیڈ پارلیمنٹ ٹو بی کمپلیٹلی ڈیجیٹائزڈ, تو ابھی تک تو ہوا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایفرٹس آپ کے ہمارے ملا کر the change has to come in attitudes. یہ جو آپ نے فگر دیا نا 2.6 بلین اور واٹ ایور کی ایکسپورٹس ہیں, میں سمجھتا ہوں سبٹرینین اٹ میں بی 4, اٹ میں بی 5 آلریڈی. اچھا, اور اس فیسنیشن کو آپ ذرا سمجھیں کہ واٹ آر وی مسنگ آؤٹ آن. وی آر مسنگ آؤٹ آن پرائم منسٹرز ڈیجیٹل اسکلس پروگرام. آپ نے نام سنا ہوگا. وہ 6 مہینے کا آن لائن مفت کورس ہے. اس کے اندر 10 پرابلی چیزیں ہیں, جس کے اندر شاید بلاک چین نہیں ہے مگر اور بہت ساری 10 چیزیں ہیں. یو نو ہاؤ مینی پیپل ٹک دیٹ کورس؟ دیر واز نو انٹری لیول کوالیفیکیشن. اس کا مطلب یہ تھا کہ FSC والا بھی لے لے, PhD والا بھی لے لے, ماسٹرز والا بھی لے لے, BS والا بھی لے لے, مڈل پاس بھی لے لے. اٹ واز فری. اینڈ یو نو ہاؤ مینی پیپل ٹک دیٹ کورس؟ 2.2 ملین پیپل ہے, 22 لاکھ لوگ, 22 لاکھ لوگوں نے لیا. اچھا, PhDs نے 33% نے اس کو کمپلیٹ کیا, 34% نے. جو مڈل پاس تھے, مڈل پاس, انہوں نے 24% نے اس کو کمپلیٹ کر لیا. اچھا, کچھ نے بیچ میں چھوڑا ہوگا مگر ان کی اسکلز امپروو ہو گئی. اچھا, دس واز دا ایزیسٹ پلیٹ فارم کہ آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے چلے, ٹریمینڈس. اور یہ جو IT ہے نا, یہ ایمانسپیٹ کرتی ہے. یہ نہیں کرتی کہ جی اس کا باپ رئیس تھا تو لہٰذا اس نے پیسہ انویسٹ کرنے کو کہا. یہ جو آپ کے IT اسٹارٹ اپس ہیں, دی کم فرام مڈل کلاس, دے ڈونٹ کم تھرو انویسٹمنٹس, دے کم تھرو انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ. تو اس کا میں نے فگر منگایا کہ یہ بچے کون کون ہیں, کہاں کہاں ہیں. تو میں نے ٹارگٹ یہ رکھا کہ $100,000 سے زیادہ جنہوں نے یہ کورس کرنے کے بعد پر ایئر کمایا ہو. تو there were 15 of them یا 20 of them جس میں $1.5 لاکھ پر ایئر ہے نا, 1 لاکھ اور اس کے اوپر. ایک شیگر کا تھا, آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. ایک فاٹا کا تھا, جھیلم کے تھے, ہے نا, ان ریلیٹڈ ٹو اینی فیملی ویلتھ, ایمانسپیٹنگ تھنگ ہے. تو لہٰذا اس کا مطلب اس کی مانگ تو بہت ہے. تو
تو لہٰذا یہ جو کانشسنس آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہے، یہی پاکستان کو تبدیلی لائے گا. یہ جو برک اینڈ مارٹر ہے 9 سال لگتے ہیں میچورٹی میں آف این انڈسٹری. آج پلاننگ کی، فیزیبلٹی بنوائی، اس کے بعد ریسورسز جمع کیے، پھر کنسٹرکشن شروع ہوا، پھر وہ پروفٹ میکنگ میں آئی. آپ کا تو صبح شام کی بات ہے. یو نو دس گائے جو واٹس ایپ یوکرین والا جس نے بنایا، ہی سولڈ اٹ فار $18 بلین. پورا یوکرین کا ڈیٹ اتنا نہیں ہوگا جتنا اس نے جب بیچا تھا. ان اٹس ورتھ مچ مور ٹوڈے واٹس ایپ کے حوالے سے. اچھا، تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پیشن ہے نا، اس کو آپ نے بڑا سیویئرلی ہٹ کرنا ہے بار بار. یہ جو گورنمنٹ اگر سلو ہے تو گورنمنٹ کو ایجوکیٹ بھی ہم کرتے رہیں اور آپ کام کرتے رہیں. نظر آنے لگا ہے لوگوں کو کہ دس کین بی اے گیم چینجر. آئی ایم پریڈکٹنگ، مے بی آئی ایم ویری رانگ، آئی ایم پریڈکٹنگ کہ واٹ ایور دا گورنمنٹ ڈز you will be earning about $15 billion in 2 or 2.5 years. Subterranean, open, sub. I am predicting that. It is happening. آپ کہیں نہ کہیں لوگ جا رہے ہیں. یار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر لوگ امپلائی ہو جاتے ہیں. My nephews, my nieces got started earning 50,000 rupees a month for doing something very simple, liking some websites. This can be done by a 6-year-old یار. یعنی تو اتنی اپارچونیٹی اب دنیا میں ہر اینگل سے، ہر ایفیشنسی کے لیے، ہر اسکیل کے لیے، ہر لیول کے لیے موجود ہے. جو صرف ویب سائٹس کو لائک کرے وہاں سے لے کر سوفسٹیکیٹڈ کام کرنے والا، سب کے لیے وہ ایفیشنسی ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک اور کسر بھولنا مت. اتنی اپلیکیشنز ہیں. میں نے آپ سے میڈیسن کا ذکر کیا کل پرسوں. آئی واز اسپیکنگ اینڈ آئی واز ارجنگ پیپل ٹو ریڈ دا بک بائی ایرک ٹوپول ٹاکنگ اباؤٹ ڈیپ میڈیسن. And when we were talking about Bill Gates, تو I talked about the gastric biome. آپ شاید واقف نہیں ہوں گے میڈیکل سائڈ سے. تو گیسٹرک بایوم کے اندر he said he's investing in gastric biome longevity research and because he's investing کہ یہ ایمپینسپیٹ ہو جائے. کووڈ وائرس کی اینٹی وائرل جو ایلیٹ ملکوں کے اندر زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی، تو بل گیٹس از سیئنگ کہ ہی از انویسٹنگ تاکہ وہ عام آدمی تک دنیا میں پہنچ سکے اگر لانجیوٹی ریسرچ گیسٹرک بایوم کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو وی ٹاکڈ اباؤٹ کوانٹم کمپیوٹنگ کے وہاں سے ملے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی وہ ہیومن ریسورس، جس کی بڑی سیریس کسر ہے. آپ کو بتا دوں وی کریٹ اونلی 30,000 IT گریجویٹس ان اے ایئر آلموسٹ. انڈیا پروڈیوسز ہاؤ مچ؟ جس کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں. یار یہ چیز مت براڈ کاسٹ کیا کرو. میں انڈیا کی اس معاملے میں تعریف کرتا ہوں تو وہ ہمارے اور ڈپریشن ہوتا ہے. 800,000 گریجویٹس ان اے ایئر. آپ 25,000 پر ہیں. کس کا مقابلہ کر رہے ہیں یار؟ Why do you have so high claims about yourself if you're not producing the human resource? Number one. Number two, آپ ایک اور کمال کر رہے ہیں. FSC جتنے بچے کرتے ہیں اس کا صرف 9% ہائر ایجوکیشن میں جا رہا ہے. 9%. اچھا ایک فگر ہوا میں ہے، کسی کوئی اہمیت نہیں. بٹ لک ایٹ اراؤنڈ ایٹ یور نیبرس. بنگلہ دیش کے اندر 24 یا 25% جاتے ہیں آفٹر FSC. انڈیا کے اندر 28% جاتے ہیں آفٹر FSC. So what are you doing? اور میں یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو بلاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بڑے پرائڈ سے مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں آپ دیکھیے کتنا اچھا انسٹیٹیوشن ہے کہ 100 سیٹس ہیں اور 6,000 بچوں نے اپلائی کیا تھا، ہم نے 5,900 کو ریجیکٹ کیا. یار یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی دکاندار کو بڑے فخر سے کہہ رہا ہو کہ جی میرے دکان کے آگے لائن لگی ہوئی تھی، سب کو میں نے منع کر دیا، صرف 5 چیزیں میں نے بیچی ہیں. کین یو امیجن؟ اس کو لے جائیے نا کمرشل سائٹ پر. سچ اے بیڈ اسٹیٹمنٹ. بلکہ وہ تو دکاندار کہے گا میں سر پھوڑ رہا ہوں، میں شرمندہ ہو گیا، میری عقل اتنی نہیں تھی کہ میں یہ چیزیں رکھتا. تو میں کل اہتمام کر رہا ہوں کہ میں کہیں سے بھاگ کر پیسے مانگ کر یہ چیزیں لا کر یہ پورا کر لوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ ہائیبریڈ ایجوکیشن کرو، آن لائن کرو، کیونکہ انفراسٹرکچر کے اوپر یو کین ڈبل یور کیپیسٹی بائی ہائیبریڈ آن لائن. یو کین ڈبل یور کیپیسٹی بائی ڈوئنگ ٹو another یعنی 8 آور مارننگ 8 آور ایوننگ کر لو تو ڈبل ہوگی کیپیسٹی. یہ چیزیں کوئی نہیں سوچ رہا. اسی میں خوش ہیں کہ ایک سیٹ کے لیے 10 کینڈیڈیٹس آتے ہیں. تو لیٹ می ٹیل یو کہ دیر از اندر ایریا وچ یو آر مسنگ آؤٹ. اور چیلنج کر رہا ہوں میں لوگوں کو ہر جگہ پر. بٹ آپ کو تو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں. یو آر آلریڈی اوور کم دیٹ چیلنج. چیلنج کر رہا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر نیدرلینڈس 19 times smaller than Pakistan in land, population میں اور بھی small ہے,
19 times smaller, 19 times less water, and it is the second biggest exporter of agriculture food goods. Second biggest exporter. एक छोटा सा मुल्क आपसे 19 गुना छोटा है, तो उसके अंदर आईटी इनपुट बेइंतहा है, आईटी इनपुट मॉइस्चर कंट्रोल के एतबार से, टेम्परेचर कंट्रोल करके, और ये सब कुछ. और लगारी साहब, मैं मिनिस्टर जहानिया साहब के साथ गया एक कहीं फैसलाबाद के पास, एंड वी लुक्ड एट अ फार्म जहाँ पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है. तो द स्प्रेडिंग ऑफ अ गुड आइडिया इतना स्लो है, और इतना, आपसे मैं ये कहता हूँ पीआईटी भी माशाल्लाह इतना काम कर रहा है. आई फाइंड के जो री इन्वेंशन ऑफ द व्हील दूसरी जगहों पर हो रहा है प्रोविंसेस में. तो आई हैव फाउंड माई लास्ट मीटिंग ऑन आईटी के अंदर आई फाउंड कि जी ये कोलैबोरेशन कम है, हर लोग अपनी नई मेहनत कर रहे हैं. ये टिपिकल एक आदत है कि वी डोंट लुक एट किसने क्या कर लिया, री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं. तो प्लीज़ इम्प्रूव दैट कोऑपरेशन. आई डोंट नो हाउ, बट कोऑपरेशन प्रोविंसेस के दरमियान हो और वो चले. मैं आपको बताता हूँ लैक ऑफ कोऑपरेशन का हाल, कि मिनिस्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी किससे मैं पूछ रहा था कि जी कितने फार्म्स, कितना डेटा आपके पास है फार्मर्स का. उन्होंने ये कहा कि जी 80 लाख फार्म्स ऐसे हैं जो 5 और 15 एकड़ के बीच के अंदर हैं. मैं कहा कोई डेटा है? कहने लगे नहीं. अब एक ही मीटिंग की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पर एग्रीकल्चर वाले बैठे हैं, फूड सिक्योरिटी, राइट साइड पर आईटी वाले बैठे हैं. सारी गुफ्तगू होती रही, कोई डेटा ही नहीं. मैं कहा यार ये इतने सारे फार्म्स का डेटा क्यों नहीं है? 8 लाख से वट एवर द नंबर, प्लीज़ डोंट कैच मी ऑन द नंबर, 8 लाख फार्म है जितने हैं. तो एंड बाय द एंड ऑफ द मीटिंग जो इंफॉर्मेशन आईटी मिनिस्ट्री का बंदा है, कहने लगा जी सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ. मैं कहा बताओ. कहने लगा जी हमारे पास 6 लाख फार्म्स का डेटा है, 80% का डेटा है उसके पास. मैं कहा तुम्हारे पास क्या कर रहा है? यानी जिसको चाहिए वो बैठा हुआ है कि जी हमारे पास है ही नहीं. दिस इज अ ट्रू, कसमियां कह रहा हूँ, दिस इज अ ट्रू स्टोरी. एंड इट सरप्राइजेज मी फॉर द लैक ऑफ कम्युनिकेशन. बड़ा अच्छा, मेरे नबी की सुन्नत को गलत अडॉप्ट कर लिया ना, कि एक हाथ से करोगे दूसरे को पता न चलने दो. सदर डॉक्टर अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे. वेलकम बैक जनाब. अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं. टाइम बड़ा कम है तो सीधा गेस्ट की तरफ जाएंगे. उनके आर्ट की आज हम बात करेंगे. कैसा आर्ट जो उन्होंने पुलिस में रहते हुए एक कैदी से सीखा, और माशाल्लाह कुरान पाक 8000 पेंसिलों पर 114 सूरतों की बुनाई की है उन्होंने, हाथ से बुनाई